بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 484 ہے اور آج کا عنوان ہے ذاتی انتقام سے اجتناب، دین کے لیے غیرت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما۔ شمائل ترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیتے نہیں دیکھا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں میں سے کسی چیز کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی خلاف ورزی ہوتی تو آپ اس معاملے میں سب سے زیادہ غضبناک ہوتے، اور جب بھی آپ کو دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ بزرگان محترم، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک نہایت متوازن پہلو کو واضح کرتی ہے، جس میں ذاتی معاملات میں انتہائی درگزر اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں کامل غیرت اور حساسیت کا درس ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، بدسلوکی کی یا کوئی زیادتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے تھے اور اس سے درگزر کر دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کامل مومن اپنی زندگی کے لیے انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر کو اختیار کرتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ غضبناک ہو جاتے تھے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلام میں نرمی اور درگزر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دین کے معاملے میں بھی بے غیرت ہو جائے، بلکہ جہاں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو وہاں غیرت ایمانی کا مظاہرہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہمیشہ اللہ کے لیے ہوتی تھی، نہ کہ اپنی ذات کے لیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور عظیم صفت بیان کی گئی کہ جب بھی دو کاموں میں سے اختیار دیا جاتا، دو کام ہوتے اور دونوں کاموں میں آپ کو اختیار دیا جاتا کہ چاہے تو یہ اختیار کرے چاہے تو یہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسان راستہ اختیار فرماتے، مشکل راستہ نہیں، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ وہ آسان والا جو راستہ ہے وہ اگر گناہ نہ ہو تو آسان راستے کو اختیار کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام آسانی کا دین ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سہولت اور آسانی کو پسند فرماتے تھے۔ البتہ جہاں آسانی گناہ کا سبب ہے وہاں اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات عطا کرتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں نرم مزاج ہوں، معاف کر دینے والے ہوں، درگزر کرنے والے بن جائیں، لیکن دین کے معاملے میں سنجیدہ، باوقار اور حساس رہیں۔ نیز اپنے فیصلوں میں آسانی کو اختیار کرنا چاہیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ یہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین توازن ہے جو ایک بہترین مسلمان کی شخصیت کو تشکیل دیتا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔